جمعیت باغبان گلبرگہ اور تعلیمی کمیٹی جمعیت باغبان گلبرگہ کے اشتراک سے چلائے جا رہے مدرسہ دینیہ محلہ باغبان پورہ گلبرگہ میں مرد حضرات کے لیے تعلیم بالغان کی کلاس شروع کی گئی۔ تعلیم بالغان کلاس میں مرد حضرات بالخصوص نوجوانوں کو دینی تعلیم، دینی مسائل کی تربیت دینے کے علاوہ دعائیں، فرائض و سنن سکھائے جائیں گے اور اسلام کے اہم نکات سے واقف کروایا جائے گا۔ تعلیم بالغان کلاس کے لیے مولانا حافظ محمد قاسم نظامی صاحب سابق خطیب و امام مسجد مارکیٹ کے فرزند مولانا حافظ محمد ہاشم صاحب امام رنگین مسجد کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ تعلیم بالغان کی تقریب افتتاح 14 مارچ بروز اتوار 9 بجے شب عاشور خانہ باغبان پورہ میں منعقد ہوئی۔ مولانا حافظ محمد قاسم نظامی صاحب سابق پیش امام مسجد مارکیٹ، ڈاکٹر محمد اصغر چلبل سابق چیئرمین کوڑا نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ الحاج الیاس سیٹ چیئرمین جمعیت باغبان گلبرگہ نے تقریب افتتاح کی صدارت کی۔ الحاج مشتاق احمد صاحب انجینئر جنرل سیکریٹری جمعیت باغبان نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ نظامت کی۔ انجینئر محمد محمود چیئرمین تعلیمی کمیٹی نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر محمد اصغر چلبل کی جانب سے مدرسہ دینیہ محلہ باغبان پورہ کے طلباء و طالبات کو قرأت کلام پاک، حمد و نعت خوانی کے لیے انعامات دیے گئے۔ حیدر علی باغبان نائب صدر تعمیر ملت گلبرگہ نے تعلیم بالغان کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔ پاشا میاں علامہ خازن نے آخر میں شکریہ ادا کیا۔ فاطمہ سے وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش فرمائے۔ سلام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں، سوچ چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، سوچ چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہی ہوں۔ چھوٹی سی طالبات ہے ہماری زویا مہری، وہ بھی خود سے آگے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی خواہش کی ہے، انہیں بھی موقع دیا جاتا ہے۔ زویا مہری۔ میرے مولا تیرا ثانی نہ
میں تو ہی ہے خادر مطلق سدا اس کارخانے میں تو ہی ہے خادر مطلق سدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں مزمل یاسین و مدثر طہا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ امیر و نبی میرا نبی ہے وہ امیر و نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا بس یہی التجا کر رہا ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. صدر الحاج الیاس سیٹھ صاحب صدر جمعیت باغبان جو محترم 25 سال پہلے ہمارے تعلیم بالغان کا جو ہے ان کی جو ہے اسٹڈی کرے وہ لوگ جو ہے دینی تعلیم عربی تعلیم 25 سے 30 سال پہلے یہ جو ہے بیڑا اٹھائے تھے جس کی وجہ سے ہماری جمعیت کے کئی بھائی لوگ جو ہے دین پہ آج بھی پابندی کر رہے ہیں وہ ایک راستہ بتائے اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اب جو ہے آج کا یہ جلسہ پھر سے ہم تعلیمی بالغان کا جو ہے یہ جلسہ کر رہے ہیں اور کلاسیں شروع کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے یہ چل رہا ہے انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے جو ہے فرزند کو ہی اپوائنٹ کیا گیا ہے وہی آگے جو ہے یہ جو ہے تعلیم دیں گے دینی تعلیم میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس جلسے میں استقبال کرتا ہوں. اور جناب آج کے جو ہے مہمان خصوصی اصغر جناب ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب سابقہ چیئرمین کوڑا چیئرمین ان کا بھی تہ دل سے میں اس جلسے میں استقبال کرتا ہوں. اور اس جلسے کے اور ایک جو ہے مولانا حافظ محمد ہاشم صاحب خطیب و امام رنگین مسجد جو اب جو ہے کلاسز لیں گے ان کا بھی اس جلسے میں استقبال کرتا ہوں. اور ہمارے جمعیت کے خازن جناب پاشا میاں علامہ یمار بھی ان کا بھی میں اس جلسے میں استقبال کرتا ہوں. اور ہمارے اس جمعیت کے جنرل سیکریٹری محمد مشتاق احمد صاحب AEE گلبرگہ جنرل سیکریٹری جمعیت باغبان ان کا بھی میں تہ دل سے اس جلسے میں استقبال کرتا ہوں. صاحب جامعہ نظامیہ کے جو صاحبزادے ہیں اب ان کے ہاتھ میں یہ پھر بھاگ دوڑ جا رہی ہے کتنی خوشی کی بات ہے. دیکھیے پہلے والد صاحب سنبھالے پھر ان کے صاحبزادے کو ہی موقع ملا یہ من جانب اللہ سے ہے. ہاں تو میرے کو امید ہے سیم والد صاحب کے نقش قدم پہ چلیں گے آپ والد صاحب کی جیسی محنت کریں گے انشاءاللہ پھر واپس وہ تاریخ دوہرائیں گے ضرور انشاءاللہ. تو برحال ہم بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کبھی ہم کو بھی بلائیے انشاءاللہ. اور خاص طور پہ مولانا آپ کو ذرا بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گا مارکیٹ میں جانا پڑے گا گشت کرنا پڑے گا کیونکہ آج کل ننھے نو کی چکر ایسی ہے وہ آدمی کو چھوڑتی نہیں وہ کیا بولتے خبر کی مٹھی پیٹ بھر دیتی ہے رزق کا. آدمی کی زندگی بھر جو ہے ننھے کی چکر کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آدمی جو ہے بس کرتے 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 مر جا رہا لیکن فکر نہیں ہو اس کو. صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی زندگی تمام ہوئی ایسی زندگی چل رہی ہے ہماری. تو لہٰذا جو ہے علماء کی صحبت میں رہنا چاہیے. تعلیم بالغان کا اتنا اچھا انتظام کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں آنا چاہیے وہ لوگ یہاں پہ آئیں 1 گھنٹے کے لیے آئیں آ کے کچھ سیکھیں اور یہ چیز تمہارے کو کام آنے والی ہے. تمہاری دکان تمہارا پیسہ تمہارا کاروبار کوئی ساتھ میں آنے والا نہیں ہے.
اور بچوں کو بھی بھیجائیے. تم مر کے خبر میں دیں گے, بچہ آگے کیا پویم پڑھیں گا خبر پہ, بچہ آگے تو سورہ فاتحہ سیکھے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گا, ہاں قل اللہ کا سورہ پڑھیں گا, فاتحہ پڑھیں گا. بچوں کو بھی پڑھائیے, خود بھی پڑھیے. اب کئی لوگ کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے, دعائے خنود یاد نہیں ہے, کئی دعائیں تحیات یاد نہیں ہے. اور زندگی تمہاری 40 سال 50 سال کی ہو چکی ہے, 30 سال کی 40 سال کی زندگی ہو گئی, لیکن آپ کو دعائے خنود یاد نہیں ہے, تحیات یاد نہیں ہے, سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. جنازے کی دعا تو تقریباً لوگوں کو نہیں آتی جنازے کی دعا. تو یہ سب سیکھنے کا اللہ موقع دیا ہے. تو تمام ہماری برادری سے گزارش ہے کہ عاشور خانے میں شروع کیا گیا ہے تعلیم بالغہ, تو یہاں پہ تشریف لائیں. اور جو ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ, اور ضرور کامیاب ہوگا. ہمارے چیئرمین محمود صاحب, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ اس کو کامیاب کیجئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. ضرور تعلیم دلائیے, ڈاکٹر بنیے, انجینئر بنیے, اور نہ جانے دنیا کی تعلیم آپ حاصل کیجیے. لیکن سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں تمام جمی برادران کو. یہ ویسے گلبرگے میں امت مسلمہ میں بے شمار کیا کہیں گے برادری ہے, جیسے خریج برادری, بڑی خریج برادری یعنی بڑے خصاب, چھوٹی برادری ان کی بھی ایک جماعت ہے, بڑوں کی بھی ایک جماعت ہے. لیکن میں مبارکباد دے, میرا طاہرانہ جائزہ کہتا ہے کہ یہ جماعت باغبان برادری آج سے 30 سال پہلے یہی یوسف علی صاحب پائل اور یہ دونوں میرے شاگرد, اللہ ان کو عمر دراز فرمائے, حیدر علی باغبان فرید بابا کو, انہوں نے بچوں کو گھر جا جا کر ان کو لا کر معلوم, یہ ہمارے عثمان صاحب, یہ بہت ساری جتنے میں, یہ میرے پورے اقبال صاحب, بہت سارے میرے شاگرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں جب آیا میرے پاس یوسف علی صاحب آئے, آ کے کہنے لگے صاحب حافظ صاحب میرا بیان سننے آتے تھے, پتہ نہیں میرا بیان میں تو ٹوٹا پھوڑا بیان کرنا, نہ مجھے بیان کا سلیقہ ہے, کہاں سے آغاز کرنا کہاں ختم کرنا, کچھ نہیں منانم کے مندانم. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ جیسے برادروں کے دل و دماغ میں میری محبت تھی. آپ آ کر یوسف علی صاحب کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے کہ ہمارے کردار کو پہلے ہم سنواریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنواریں, اور جتنا ہو سکے دینی تعلیم کو حاصل کریں. کیونکہ میں اب 44 سال کا ہو گیا استاد محترم. آج میں نے جامعہ نظامیہ سے قراءت کا ایگزام دے کر آیا, قراءت تجوید کا میں جو ہے ایگزام میں دے کر آیا. عرفان صاحب جو جامعہ نظامیہ کے محترم آئے تھے, آج تجوید کا میرا امتحان میں دے کر آیا, میں بہت خوشی محسوس کیا. پھر اس سے پہلے امامت کا ایگزام دینا بندہ نواز میں سے دے کر آیا. تو اب میں مولوی اول کی تیاری کر رہا ہوں, اتنا مجھے شوق پیدا ہو جا رہا ہے. تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں اب 44 کا ہوں, 6 کی عمر میں تجوید پڑھ رہا. تجوید کیا ہے, اب حافظ صاحب یہی پڑھاتے ہیں نورانی قاعدے میں, وہی تجوید نون غنہ بلا غنہ, جو حرف اصلی کیا ہے, اخفا اظہار, ابھی جو پڑھایا تو وہ ہم اب پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی بری بات نہیں. بہرحال میں بہت ممنون و مشکور ہوں مشتاق صاحب کا, محمود صاحب کا, پاشا صاحب کا, حیدر علی چودھری صاحب کا, اور تمام کا جو مجھے یہاں پر مدعو کر مجھے 2 بات کہنے کا موقع دیا. انشاءاللہ جب کبھی بھی برادری مجھے آواز دے گی, میں انشاءاللہ بھرپور آپ کا جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں تعاون کرنے کا. جماعت کے جانب سے جو بھی حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں اور جو بھی ہمارے مہمان خصوصی ہیں, ان تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. مدرسہ دینیہ باغبان پورہ میں تعلیم البالغان کے نظم کا آغاز ہو گیا. یہ تعلیم البالغان کا جو نظم ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے, اس سے تقریباً 35 سال پہلے اسی تعلیم البالغان کی وجہ سے جمعیت باغبان برادری کے کئی لوگوں میں دینی شعور بیدار ہوا, دینی تعلیم کا ماحول بنا. الحمدللہ ہمارے جمعیت کو بھی کافی اسی تقویت ملی, اور اسی کے ذریعے ہم ہمارے جمعیت میں مختلف جو رسومات تھے اس کو ختم کرنے میں مدد ملی. اور ساتھ ہی ساتھ شہر گلبرگہ میں ہم ہماری جمعیت کے طرف سے جو سسٹم رائج کیا وہ ہے مہر کو نقد ادا کرنے کا. الحمدللہ جس وقت یہ سسٹم ہم نے رائج کیا کہ بھئی ہم اپنی حیثیت کے موافق مہر نقد دینا ہے, تو مختلف
علاقوں سے ہمیں مختلف آوازیں سنائی دی کہ بھئی تم مہر جو ہے نا نقد کیسے جو ہے نا رائج کرتے ہو. ہم نے کہا کہ بھئی بحالت مجبوری مہر نقد ادا کرنے کا حکم ضرور ہے، مگر جب ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں روپئے دیگر خرافات کے اوپر خرچ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، کیا ہم جو ہے نا اپنی بیویوں کا مہر نقد ادا نہیں کر سکتے؟ تو الحمدللہ شہر میں جو ہے نا ایک نئی فضا پیدا ہو گئی. آج شہر میں جو ہے نا مہر نقد رائج ہے. یہ واقعی میں جو ہے نا ہمارے اس مدرسے تعلیم البالغان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور واقعی میں ہمارے مدرسے میں جو کچھ محنت کی ہے ہمارے حافظ قاسم صاحب نظامی نے بہت زیادہ محنت کی، کیونکہ ہمارے بچوں میں جو شعور بیدار کیا اس کے لیے میں ہمارے حافظ قاسم صاحب نظامی کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے بہت زیادہ احسان مند بھی ہیں، جنہوں نے ہمارے بچوں کو ایک وقت تھا ایسا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، عشاء کی نماز کے لیے ہمارے بچے نشان کی نماز کہتے تھے. عشاء کی نماز کا اگر تلفظ ادا کرنا ہے تو ہمارے بچے نشان کی نماز جو ہے نا اس کو اس انداز سے بولتے تھے. مگر آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے بچوں میں جو ہے نا دینی شعور بیدار ہے. ہمارے پاس ایک تعلیمی کمیٹی اتنی اسٹرانگ موجود ہے جو انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ بہت کچھ اپنے جمعیت کے لیے کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم بہت کوشاں بھی ہیں اور کر کے بھی دم لیں گے. جمعیت باغبان گلبرگہ کی جانب سے محلہ باغبان پورہ عاشور خانہ کمیونٹی ہال میں نوجوانوں کے لیے جو 18 سال سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں ان کی تعلیم، دینی تعلیم کو سدھارنے کے لیے ایک مدرسے کا قائم کرنا سوچ کے یہاں پہ آج جلسے کا افتتاح ہوا ہے. اس جلسے میں الحاج الیاس سیٹھ نے اس کی صدارت فرمائی ہے جو ہمارے جمعیت کے صدر ہیں، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب نے یہاں پہ شریک فرمائے، اور جو ہے نا ہمارے حافظ قاسم صاحب نظامی جو سابقہ میں خطیب و امام مسجد مارکیٹ رہ چکے ہیں، اور اس عاشور خانے میں تعلیم بالغان کی جو بنیاد 30 سال پہلے ڈالے ہیں، وہ بھی آج کے اس جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما تھے. اس جلسے میں تمام ہمارے جمعیت کے ذمہ داران، نوجوانان ملت تمام نے شرکت فرمائی. یہاں پہ خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی، اور طالبہ و طالبات نے بہترین انداز میں قرأت کلام پاک کا مظاہرہ کیا، نعت شریف اور حمد شریف کا مظاہرہ پیش کیا. لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ان کی داد دی ہے. انشاءاللہ اس مہم کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آئندہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں یہاں پہ لیڈیز کے لیے ایک ٹیلرنگ سینٹر قائم کریں گے، اور مہندی ڈیزائن اور میک اپ کا جو کورس ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے تیاری شروع کر لی ہے. انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر وہ کورس بھی یہاں پہ چالو ہوگا. ہمارے پاس آلریڈی صبح میں صبیہ مدرسہ چل رہا ہے چھوٹے بچوں کے لیے، جہاں پہ 73 بچے روزانہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یسر قرآن اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. اور دوپہر میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کے لیے تعلیم بالغان کا نظام رکھا گیا ہے. وہاں پہ بھی 30 سے 35 خواتین جو ہے نا ہمارے مدرسے سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل سے یہاں پہ رات میں مرد حضرات کے لیے جو 18 سال سے زیادہ عمر کے ہوں گے ان کے لیے یہاں پہ دینی تعلیم، دینی مسائل کے بارے میں کلاسز شروع ہوں گے. میں اس چینل کے مادھیم سے جمعیت باغبان کے تمام ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے نونوالوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رات میں 9 سے 11 بجے کے درمیان عاشور خانہ میں بھیج کر ہماری اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں اور اس مہم کو کامیاب بنائیں.